آسٹریلیا میں قائم بہت سی تنظیمیں رفاہی اور سماجی کاموں میں مصروف ہیں۔ ایسے ہی ایک تنظیم افام کے نام سے سڈنی میں کام کر رہی ہے، جو پاک اوز جیسی تنظیموں کے ساتھ مل کر رفاہی پروجیکٹس پر کام کرتی ہے۔ اس وقت ہم ویب پورٹل پاک اوز کے منتظم اور افاق کے ترجمان شفقت علی سے اسی سلسلے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ شفقت، آپ ہمارے سننے والوں کو پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی تنظیم ہے، مقصد کیا ہے، وہ کیا کیا کن کاموں میں انوالو رہتی ہے؟ پاک اوز بنیادی طور پہ ایک ویب پورٹل ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آسٹریلیا میں رہنے والے پاکستانیوں کو ایک دوسرے سے لنک کرے۔ یہ جو پروگرام ہے بنیادی طور پہ یہ افام کے زیر اہتمام ہے، اسلامک فورم فار آسٹریلین مسلم کہلاتا ہے۔ چلڈرن انگیجمنٹ پروگرام ہے، میری حیثیت اس میں ایک ممبر کی ہے، جو کہ ان کی تمام جو پروگرام ہے اس کی تمام تشہیر اور اس کی پروموشن کے لیے کام کرتا ہے۔ رمضان اور عید کے حوالے سے جو خصوصی پروجیکٹس آج کل جاری ہیں اور جس میں آپ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، ان کی کیا امتیازی حیثیت ہے؟ یہ جو پروگرام ہے یہ بنیادی طور پر بچوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو 7 ہفتوں تک ایک ایسا ماحول فراہم کرتے ہیں جس میں نہ صرف وہ رمضان سے متعارف ہوتے ہیں بلکہ ان کی ہم آہنگی اور ان کے درمیان جو سماجی تعلق ہے وہ کافی بڑھتا ہے، جو کہ رمضان کی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، لیکن ہمارے بچے اس سے زیادہ مستفید نہیں ہوتے کیونکہ ہم انہیں وہ ماحول فراہم نہیں کرتے۔ تو اس پروگرام کے اندر ہم نے انہیں یہ ماحول فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے اس کو ایک خصوصی نام دیا ہے چلڈرن انگیجمنٹ پروگرام، یعنی بچوں کو ایکٹیویٹیز میں انوالو رکھنا۔ تو کس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں اور کس طریقے سے بچوں کو انگیج کیا جاتا ہے؟ جی ریحان بھائی، اس کے اندر ہم لوگ نے پچھلے سال ایک تجربہ کیا تھا جو کہ خاصا کامیاب رہا، اور اسی تجربے کو ہم اس سال دہرا رہے ہیں زیادہ منظم طریقے سے، زیادہ بہتر طریقے سے۔ یہ بنیادی طور پر 7 ہفتوں کا پروگرام ہے جو استقبال رمضان سے شروع ہوتا ہے۔ استقبال رمضان کا جو پروگرام ہے وہ رمضان سے ہم 1 ہفتہ پہلے کرتے ہیں، جس میں بچوں کو بلایا جاتا ہے، ایک نشست کی جاتی ہے اور اس میں بچوں کو رمضان کے بارے میں انگلش میں اور اردو میں دونوں میں بتایا جاتا ہے۔ نہ صرف انہیں اس کی تفصیل دی جاتی ہے بلکہ وہاں بچے جو ہیں جو پچھلے سالوں نے جو کچھ سیکھا اس میں سے کچھ بچوں کو ہم سٹیج پہ لے کے آتے ہیں، وہ اپنی جو ہے رمضان کے حوالے سے یا جو کچھ بھی انہوں نے سیکھا ہوتا ہے، تلاوت، نعت یا ترانہ، وہ پیش کرتے ہیں۔ آخر میں ہم بچوں کو رمضان ڈائری دیتے ہیں۔ جو بچے اس پروگرام میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ ڈائری جو ہے وہ لے کے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے اس ڈائری کو فل کرنے لگ جاتے ہیں۔ جو کچھ بھی وہ رمضان میں کچھ بھی سیکھتے ہیں، اسکول کے حوالے سے کچھ بھی سیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ پروگرام اس طرح جاری رہتا ہے کہ ہر ہفتے کے دن وہ عصر کے وقت تمام بچے اپنے والدین کے ساتھ منٹو مسجد، یہ کیمل ٹاؤن کے ایریا میں ہے، اور وہاں پہ آ کے وہ نہ صرف اپنی ڈائری جمع کرواتے ہیں بلکہ اس ہفتہ کے اندر انہوں نے جو کچھ بھی سیکھا ہوتا ہے وہ سٹیج پہ آ کے اپنے دوسرے ساتھیوں کے سامنے اور اپنے والدین کے سامنے جو ہے وہ سناتے ہیں۔ تو اس کے بعد ان کی رمضان ڈائری جو ہے وہ کلیکٹ کی جاتی ہے اور ان کی باقاعدہ سے مارکنگ ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ پھر افطاری تک رہتا ہے۔ اور چیز میں بتانا چاہوں گا جو کہ ہمارے لیے بڑی قابل فخر ہے کہ گزشتہ 9 سال سے ہم لوگ یہاں پہ اجتماعی افطار کروا رہے ہیں۔ پاکستانیوں کے لیے وہ قابل فخر بات ہے کہ اس کی تنظیم اور اہتمام جو ہے وہ پاکستانی فیملیز کرتی ہیں، جس میں 200-250 کے قریب افراد شرکت کرتے ہیں۔ تو یہ پروگرام جو ہے 4 ہفتے رمضان کے دوران جاری رہتا ہے، جس میں بچے سیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کیونکہ بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں جس میں بچے مل کے کرتے ہیں۔ ایک بچہ جو تلاوت کر رہا ہے، دوسرا اس کا ترجمہ جو ہے وہ پیش کر رہا ہے، اور بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ساری چیزیں مارک کی جا رہی ہیں، تو بڑے جوش و خروش سے وہ اس میں حصہ لیتے ہیں۔ اور اس پروگرام کا اختتام پھر عید ملن پارٹی پہ ہوتا ہے، جو کہ رمضان کے بعد جو بھی ویکینڈ میسر ہوتا ہے وہاں پہ ساری فیملیز جو ہے وہ اکٹھی ہوتی ہیں، جہاں پہ نہ صرف وہ مل بیٹھ کے کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے بلکہ تمام بچے جنہوں نے اچھا پرفارم کیا ہوتا ہے رمضان ڈائری میں اور سٹیج پہ، ان کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اس طرح یہ پروگرام جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ لوگ بہت سے پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں، ذرا ان کے بارے میں بتائیے گا کہ رمضان کے علاوہ آپ کے اور کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں؟ کمیونٹی ہے اس کو ایک مثبت جو ہے آپس میں مل بیٹھنے کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ اسی کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہی چیز جو ہے ہم دوسری کمیونٹیز کے ساتھ بھی کریں، تاکہ ان کے اور ہمارے درمیان بھی جو ہم آہنگی کا سلسلہ جو بڑھے۔ تو اس سلسلہ میں ایک پروگرام جو ہے پہلے سے جاری تھا، اس میں کیمل ٹاؤن کے حلقہ سے ہم لوگوں نے اس میں شمولیت اختیار کری ہے، وہ ہے بچوں کے لیے ناشتے کا بندوبست۔
یہ پروگرام جو ہے پہلے ایمرٹن اسکول میں ماؤنٹ روڈ کے علاقہ کے ارد گرد ہے وہاں پہ جاری تھا. اسی سلسلہ کا دوسرا اسکول ہم نے یہاں ملر کے اندر شروع کیا ہے جہاں پہ ان بچوں کے لیے ناشتے کا بندوبست کیا جاتا ہے جو کہ کسی وجہ سے گھر سے ناشتہ کر کے نہیں آتے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ مستقل طور پر اسکول کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو کچھ انہیں چاہیے ہوتا ہے تو ہم ان کو پہنچاتے ہیں. بعض جو علاقے ایسے ہیں جیسے میں اس میں ہمیں پتہ چلا کہ اسکول میں اس چیز کا مسئلہ چل رہا ہے تو ہم نے اس میں شمولیت اختیار کری. یہ خاص تمام بچوں کے لیے جو بھی اسکول میں جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ابھی جو پچھلے سال ایک بڑا اچھا سلسلہ شروع ہوا تھا, کیمپٹن کونسل وہ ایک کلچرل ایونٹ کرتی ہے, اس میں پاکستانی فیملیز جا کے وہاں پہ ہنا لگانے کا اہتمام کرتی ہیں, تو جس سے انہیں کہ ہماری جو کلچرل ویلیوز کا پتہ چلتا ہے. اس طرح کے پروگرامز اور لوگ بھی کرنا چاہیں یا اس سلسلے میں کچھ اور معلومات حاصل کرنا چاہیں تو کیا طریقہ ہے ان کا ان ایکٹیویٹیز میں شامل ہونے کے لیے؟ اسی چیز کو بنیاد رکھتے ہوئے میں نے پاکوز کے اندر ایک اسپیشل ویب پیج بنایا ہے. آپ اگر اس کو دیکھنا چاہیں اور کوئی دوسرے لوگ جو ہیں اس پروگرام کو اڈاپٹ کرنا چاہیں اس سال یا اگلے سال, تو پورے ڈاکومنٹس کے ساتھ تمام چیزیں جیسے ڈائری ہے دوسرے ڈاکومنٹس کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب سائٹ پہ جائیں www.pakoz.com.au, اور اس میں یہ کہ رمضان ڈائری کے حوالے سے لنک ہوگا ہوم پیج پہ, تو اس کو کلک کرنے سے آپ کو یہ مکمل تفصیل مل جائے گی کہ کس طرح یہ ہفتہ پروگرام کام کرتا ہے. آپ اپنے لیے اپنے حلقہ میں یا اپنے کمیونٹی میں جو ہے اس کو متعارف کروا سکتے ہیں. اور اگر آپ افہام کے بارے میں مزید معلومات لینا چاہیں تو ان کی ویب سائٹ ہے www.ifam.org.au. سڈنی میں قائم رفاہی تنظیم افام کے زیر اہتمام ہونے والے پروجیکٹس کے سلسلے میں ابھی ہم سے گفتگو کر رہے تھے پاک اوز کے منتظم شفقت علی.